آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. گلف بٹوین آر لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی. سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میں نے ہی دنیا کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا, اس لیے دنیا جو ہے میرے سر پہ ناچ رہی تھی. دنیا کو جب سر پہ نچانا ہے, سر پہ چڑھانا ہے, تو پھر دنیا تو ناچے گی نا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر. ہفتے غلط ایکسپیکٹیشنز لگا لینا. کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا, اتنا دکھ ہوگا, اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے. اور جب ہم لوگوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے کانسیپٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever pleases people by displeasing Allah, تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اوکے. and whoever pleases Allah, even though he may displease people, then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him. بہت سے لوگ کی غم کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز اور ویلیوز لوگوں کے مطابق بنا لی, and now it's difficult to cope up with them. اب ہم بڑا کازز کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ 5-6 کازز نکالی ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی کازز ہوں. اوکے. لیکن یہ موسٹ کامن کازز جو مجھے نظر آئی ہیں جس کی وجہ سے آج کے لوگ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں. دیکھیں ان میں نمبر 1 ہے اسٹینڈرڈز اینڈ ویلیوز ٹیکن فرام پیپل. بہت سے لوگ کی غم کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈز اور ویلیوز لوگوں کے مطابق بنا لی, اینڈ ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ ود دیم. اب بڑا مشکل ہو رہا ہے انہیں ان چیزوں کو کوپ اپ کرنا. یہ وہ والی سیڈنس ہے جب انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ اصل میں نہیں ہے. اور میجورٹی یوتھ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس یہ ہے, فلانے کے پاس وہ ہے, فلانا تو ایسے ڈریس اپ ہوتا ہے اور یہ وہ ویسے کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے. تو ایکچولی ہم اپنی ویلیوز اور سٹینڈرڈز نہیں بنا رہے, ہم دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں. اور دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا کر ہم سونے کے پنجرے میں پھنس جاتے ہیں. اوکے. اس میں چھوٹی سی آپ کو بات سمجھاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. 2 لوگ تھے ایک ہی آفس میں, کولیگز تھے. ایک جو تھا سیم پوزیشن پہ تھے. اوکے. دونوں کی پوزیشن سیم تھی آفس میں. ایک جو تھا بڑی اچھی فیملی سے تھا, بیک گراؤنڈ اس کا اچھا تھا, ہی کوڈ افورڈ اے گڈ کار. اس کے پاس جو ہے وہ ہونڈا سٹی تھی نئی. دوسرے نے دیکھا کہ یار اس کے پاس ہونڈا سٹی ہے, میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے, کیونکہ سٹینڈرڈ تو یہ ہے. اب تو میں جو ہے اس پوسٹ پہ آ گیا ہوں, تو اس پوسٹ کا سٹینڈرڈ یہ درکار کرتا ہے, میری شان یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا اس کے پاس ہونڈا سٹی لینے کا خرچ جو ہے وہ پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کے پاس ہونڈا سٹی مینٹین کرنے کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں اس نے دیکھا. نہ اس نے دیکھا کہ میرا پاسٹ ویسا نہیں ہے جو اس شخص کا پاسٹ ہے. آل ہی سی واز ہونڈا سٹی. اب وہ کیا کرے گا کہ پیسے تو ہے نہیں, تو بینک سے لیز لے گا. بینک سے جب وہ لیز لے گا تو اس پہ ایک فائنینشیل برڈن آئے گا اور وہ پھنس جائے گا. اور اگر یہ بات باس کو پتہ لگ گئی کہ اب تو اس کی مجبوری ہے, پیسہ اس کی مجبوری ہے, اب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اب تو اس کو پیسہ چاہیے ہی چاہیے, سیلری اس کو چاہیے کیونکہ اس نے 30,000 جو ہے وہ قسط دینی, تو باس فائدہ اٹھا سکتا ہے. باس اسے اوور ٹائم کے لیے بھی روک سکتا ہے, سنڈے کو بھی بلا سکتا ہے, اور اگر وہ نہ کرے گا تو کہے گا چھٹی, کیونکہ اس کو پتہ لگ گئی, اس کی ویکنس پتہ لگ گئی کہ ناؤ ہی نیڈس دا جاب, ہی نیڈس ٹو بی ان دس جاب. اب کیا ہوگا کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا, کبھی اس کو باس کو خوش کرنا پڑے گا. ہی ہیز ٹو لیو ان فیئرس. اس کو ہر وقت فیئرس میں رہنا پڑے گا کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے یہ نہ ہو جائے, مجھ سے وہ نہ ہو جائے, پھر میں کہاں سے دوں, 30,000 کہاں سے لے کر آؤں گا, اگر میری جاب ہی چلی جاتی ہے تو بات ختم ہوگی. جبکہ دوسرا جو ہے بڑا ریلیکسڈ ہے, اس نے کوئی لیز ہی نہیں دینی, اس نے کوئی پیسہ ہی نہیں دینا. سو دس پرسن انوالوز ہمسیلف خود سے انٹینشنلی ایک ایشو میں, ایک پرابلم, جو کہ پرابلم کسی نے نہیں کہا. نہ کسی نے اسے آ کے چھیڑا ہے کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی نہیں ہے, نہ کسی نے آ کے تانا دیا کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی کیوں نہیں ہے. لیکن سم ہاؤ اس نے خود سے ایک سٹوری گھڑی اور اس نے کہا کہ نہیں میرا سٹینڈرڈ ہی ہونا چاہیے. اب اس نے خود کو پھنسا لیا, اب وہ سونے کے پنجرے میں بند ہے. دس از کالڈ گولڈن, جو پنجرہ ہوتا ہے, سونے کا پنجرہ تھا. اوکے. اب وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس کی اپنی خوشی کہاں ہے, اس کی اپنی خوشی اس سے کوسوں دور. خود وہ خوش نہیں ہے, بس لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی گزاری جا رہا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت پسند ہے اور آپ پہ ایک ایسا فیز آ رہا ہے, ایموشنل فیز, کہ آپ بس لٹو ہیں اس پہ, اس شخص پہ یا اس خاتون پہ. اب ہوگا یہ کہ آپ اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ کے اپنی لائف ڈیزائن کر رہے ہوں گے, اوکے, کہ اس کو کہاں. لوگ ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں, ایسی ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو خوش کیسے رہیں گے؟ غمزدہ ہی رہیں گے کہ نہیں فلانے علاقے میں رشتہ نہیں ہوتا, ایسا کرو ڈی ایچ اے گھر لیں. اب ڈی ایچ اے گھر کہاں سے آئے گا ڈی ایچ اے میں گھر؟ اگر تو آپ بہت پیسے والے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ٹارچر کر کے, اتنا کنسٹرکٹڈ کر کے, اور اپنے اوپر عجیب و غریب بوجھ لاد کے گھر لینا ہے, تو پھر اس گھر کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو مینٹل سکون ہی نہیں, صرف اس لیے کہ نہیں جی فلانے ٹاؤن میں رشتہ نہیں ہوتا وہاں پہ. اب یہ کس کے ڈیفائن کیے اسٹینڈرڈ ہیں؟ خود سوچنا چاہیے نا انسان. یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو ہم خود اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں, اور جب ہم لوگوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت ہے کانسیپٹ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever pleases people by displeasing Allah, تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اوکے, and whoever pleases Allah even though he may displease people, then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him. کیونکہ یہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں, اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو دوسروں کے لیے جینا, دوسروں کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ دیکھ کر چلنا, یہ دکھ کی, غم کی, ڈپریشن کی نہیں. ڈپریشن از سمتھنگ ایلس. انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں چیزیں, انسان کو سیڈ کر دیتی ہیں, کیونکہ انسان سوچتا ہے یار مجھے ملا کیا ہے, میں نے اتنا کچھ کر دیا, اتنا کچھ سیکریفائس کر دیا, لیکن مجھے کیا ملا ہے. اوکے, تو یہ بڑی ایک تنگ کرنے والی اسٹیٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن مینی پیپل آر سیڈ, اسپیشلی آر یوتھ, بیکاز دے آر کمپیئرنگ. کمپیریزن بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور کمپیریزن کی وجہ سے سم ویئر دے ہیو لاسٹ دیم سیلف, کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑا ہے اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا. نمبر 2, رانگ ایکسپیکٹیشنز. غلط ایکسپیکٹیشنز لگا لینا. کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا, اتنا دکھ ہوگا, اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے, بی ان دس ورلڈ لائک اے ٹریولر. جس طرح سے ایک ٹریولر رہتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ جا کے رکنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی ول بی آن ہز جرنی. لیکن جتنا آپ دل لگائیں گے زیادہ, جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انگروسڈ ہوتے جائیں گے ان چیزوں میں, اتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی, اور جتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی اتنا انسان کو پھر بعد میں دکھ ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اوکے, جب اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. سو دس اگین از ون آف دا ریزنس ٹو می. اٹیچ ود پیپل آف اپوزٹ ویلیوز. یہ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے, غم کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں, اور ہم ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں جن کی ویلیوز ہم سے بالکل مختلف ہیں. اوکے, جب دو ٹائرز مختلف ہوں ایک بائک کے تو بائک نہیں چل سکتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیپل ود اپوزٹ ویلیوز, اپوزٹ آئیڈیالوجیز ول گو آن unless and until it's a big compromise. تو بہت بڑا کوئی کمپرومائز ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انسان کی خوشی تو افیکٹ ہوگی اپوزٹ ویلیوز کے لوگوں میں رہ کے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچتے ہیں, مائنڈز نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے, انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دین رانگ ڈیسیژنز اینڈ بلیمنگ ون سیلف. ہر انسان ڈیسیژن لیتا ہے, کچھ اچھے لیتے ہیں کچھ برے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. رانگ ڈیسیژن انسان کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن رانگ ڈیسیژنز کو ہوا بنا لینا, ان پہ رونے لگ جانا, اور رانگ ڈیسیژنز پہ بلیم کرنے لگ جانا اپنے آپ, یہ چیز میں آپ کو پوری پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک فیز آتا ہے انسان پہ, گریف کا سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بلیم کرتا ہے اپنے آپ, اور بہت زیادہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم سیبوٹاج ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ بندہ ہارا ہوا بندہ ہے, یہ ہار چکا ہے. اوکے, اس نے کیا کرنا, یہ تو اپنے آپ سے گیو اپ کر چکا ہے بیچارہ, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سیبوٹاج کر دیا اپنے آپ کو کوس کے. اور بلیو یو می, یہ شیطان کی طرف سے, شیطان اتنا زیادہ بلیم کرواتا ہے انسان کو, اتنا زیادہ بلیم کرتا ہے خود نکل جاتا ہے. اوکے, تو یہی وہ ہمارے پیرنٹس سے کروانا چاہتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے, کہ he wanted to put both of them in such a denial and in such a disappointment کہ یہ لوگ اب پروڈکٹیو ہو کے کچھ نہ کریں. لیکن our father showed کہ he stood up,
اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اس کے بعد دنیا میں پنشمنٹ کے لیے نہیں بھیجا, دنیا میں کنگ بنا کے بھیجا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا پنشمنٹ نہیں ہے, ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا میں تو بادشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم خلیفہ ہو, یو آر مائی کیلف, اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز مسخر کر دی ہے, تمہارے لیے کائنات میں نے پوری بنا دی ہے, سو اب تمہارے پہ رسپانسبلٹی ہے, گو اینڈ لیو دیئر. یہ ہے بیسیکلی جو فلسفہ ہمیں سیکھنا چاہیے اسٹوری سے. تو رانگ ڈیسیژنز انسان کو غمزدہ کرتے ہیں, اور پھر انسان جب رانگ ڈیسیژن لیتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے, وہ بھی انسان کو غمزدہ کرتا ہے. بلیمنگ پارٹ, اوکے, ہر وقت انسان بلیم کر رہا ہے, اپنے آپ کو نہیں تو حالات کو بلیم کر دیتا ہے, حالات کو نہیں تو اپنے ماں باپ کو بلیم کر دیتا ہے, اوکے, کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے غلط ڈیسیژن لیا تھا, آپ ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا. یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے, سیڈ ہوتا ہے. اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. گلف بٹوین آر لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی. سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ہز لائف, ہز فلسفی, ہز تھاٹس اینڈ دا اسلامک فلسفی. کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں؟ اسلامک پرسپیکٹو قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا, آپ کہیں گے یہ افسانوں کی کتاب ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں قرآن, اوکے. پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے, اگر آپ غور کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, اوکے. اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کی اوقات ہے, وہ دنیا جس کے لیے میں دن رات پیٹتا ہوں, دن رات میں رونا ڈالا ہوا ہے, تو یہ اوقات ہے بیسیکلی دنیا کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن. وہ ٹینشنیں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ صحابہ کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں تھی, میرا خیال ہے کہ پاؤں کے تلے ہوں صحابہ کے لیے وہ ٹینشن. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر. ہفتے بعد, کچھ دن بعد, ہفتے بعد وہ صحابی آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاؤں پہ, the world is on my feet. تو کیا خیال ہے, ٹریلینئر بن گئے تھے 10 دن بعد, بلینئر بن گئے تھے, اچانک سے کوئی جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی بابا خزانہ لگ گیا تھا. نو, he found that philosophy behind سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اسلامک فلسفہ مل گیا اس صحابی کو جس کی وجہ سے اس سائڈ کہ دنیا میری ٹھوکر پہ, دنیا از فالوئنگ می. وہ فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, پاک ہے میرا رب, سبحان, پاک ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے, سبحان اللہ العظیم. پاک ہے میرا رب اور اس کے لیے سبحان اللہ العظیم, ہی از دا گریٹ. کیا ہے فلسفہ اس کے پیچھے؟ تھوڑا سا سوچیں. پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ ڈز ناٹ کمٹ مسٹیکس, اوکے. اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہوا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اگر تجھے اس سے زیادہ مل جاتا ہے, تجھے کیا پتا ہے, تو ایروگینٹ ہو جاتا. اگر تجھے اس سے زیادہ حسن دے دیتے اللہ تعالیٰ, اس سے اچھی پرسنالٹی دے دیتے, تو قابو میں ہی نہیں رہتا. یا اگر تجھے اتنی دولت مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا. تو یہ فلسفہ وہ صحابی سمجھ گئے, کنٹینٹمنٹ کا فلسفہ, کہ وٹ ایور اللہ ہیز گیون می از بیسٹ فار می. اٹ ڈزنٹ مین کہ ون شوڈ ناٹ ٹرائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نکالے نہ اس اسٹیٹ سے, لیکن یہ چیز ہر وقت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیاوی پیرامیٹر سے کرتے ہیں. ہمارے لیے خوشنودی کیا ہے اللہ کی؟ پیرنٹس کیا دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی جاب اچھی لگے, اوکے, یا یہ تعلیم اچھی حاصل کر لے. اور اگر اس نے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی, وہ بیچارہ فیل ہو گیا, یا وہ ڈگری نہیں کر سکا جو ہم چاہتے ہیں, ڈاکٹر نہیں بن سکا, انجینئر نہیں بن سکا, تو ہم اس کو کیا ایکویٹ کرتے ہیں کہ بد نصیب ہے بیچارہ, بد قسمت ہے, اس کو ملا نہیں, چیز نہیں ملی, یا اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعائیں نہیں سنی. جبکہ صحابہ دنیا مانتے تھے, دنیا تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہے, رائٹ. دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دینی ہے, دنیا تو ہر محنت کرنے والے کو دینی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز کچھ اور, اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت. اصل چیز کیا ہے؟ نصیب. اصل چیز کیا ہے؟ رزق. تو وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں رکھنا.
झोंपड़ी में रह लेंगे, गटर के किनारे रह लेंगे, लेकिन हिदायत पे रख, हिदायत हमारे हाथ से कहीं ना चली जाए, तो बहुत बड़ा गल्फ है। सूरह अल-बकरा आप पढ़ेंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा, हम में से शायद आधे काफिर हो जाए सूरह अल-बकरा पढ़ के, बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि इस हद तक मटीरियलिज्म हावी हो चुका है कि हम में से आधे लोग कहेंगे ये क्या है, ये कहां की बातें हो रही हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये एक्सपेक्टेशन है अल्लाह की हमारे से। दुख की बात है, अफसोस की बात इसलिए कि हम इस हद तक कायल हो चुके हैं, इस हद तक कायल हो चुके हैं रॉन्ग वैल्यूज का, मटीरियलिज्म का, कि अब हर वो बात हमें चुभेगी जो हमारी इन वैल्यूज के खिलाफ है। इस हद तक हम लोगों को प्रेज करने में जा चुके हैं, इस हद तक शो ऑफ है, इस हद तक शो ऑफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, स्पेशली हमारे पंजाबी कल्चर। इतना शो ऑफ है, इतना शो ऑफ है कि पता नहीं, हमें नजर ही नहीं आता। लोगों को खुश करने के लिए शो ऑफ, एक दिन का शो होना चाहिए, जबरदस्त शो होना चाहिए, और नुकसान जितना मर्जी हो हमें क्या, लेकिन शो नजर आना चाहिए, शोर शराबा होना चाहिए, किस लिए? लोगों को खुश करने के लिए। ओके, तो कुरान उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कुरान की दुनिया जब आपके सामने खुलेगी, आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये हो कैसे सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि ये हमसे डिमांड की जा रही है, क्योंकि अब हम नफ्स के गुलाम इस हद तक बन चुके हैं। और इतना गल्फ है, इतना गल्फ है, इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है कि आई कैन गो ऑन टॉक एंड टॉक एंड टॉक, कि मैं आप लोगों को रियलाइज करवाऊं और खुद भी रियलाइज करूं कि कितना नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े दीनदार लोग, मतलब कि वो कोसों दूर है कुरान की फिलॉसफी, जिनमें हम भी हैं, ऑफ कोर्स, मैं तो अपने आप को भी डालता हूं। कुरान की फिलॉसफी से इतना ज्यादा हम दूर हैं, लेकिन नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह को रब भी मान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सूरह अल-बकरा जो मैंने आपको कोट की है ना, उसको कभी तफसील से जरूर पढ़िएगा, आपके सामने एक नई दुनिया खुलेगी, आपके सामने एक नई डायमेंशन खुलेगी, और आप कहेंगे कि यार या तो मैं धोखे में रहा हूं सारी उम्र, या ये बातें गलत है, नाउज़ुबिल्लाह। बातें तो गलत हो नहीं सकती, अल्लाह ताला की बातें हैं, सहाबा की बातें, इसका मतलब है कि शायद फिर मैं ही धोखे में रहा हूं सारी उम्र, मैंने ही दुनिया को सर पे चढ़ाया हुआ था, इसलिए दुनिया जो है मेरे सर पे नाच रही थी। दुनिया को जब सर पे नचाना है, सर पे चढ़ाना है, तो फिर दुनिया तो नाचेगी, दुनिया तो जो है वो आपको तंग करेगी, दुनिया तो मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने जो है वो लेकर आएगी। ओके, तो ये बहुत बड़ा गल्फ है हमारे माइंडसेट में और इस्लामिक फिलॉसफी।